بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے بھائی کے رشتے میں بہت رکاوٹ ہے، بنتے بنتے بات ختم ہو جاتی ہے، کوئی سلیوشن بتائیے. جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کو ختم کرنے کی، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے یہاں شادیوں میں ایسی زیادہ قید و شرط اور اتنی زیادہ باؤنڈیشن بنا رکھی ہیں، اس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ مشکلات دونوں طرف سے انسان کو یہ آسانی کے اوپر، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے اور ہم بندوں سے پریشانی چاہتے ہیں. لہٰذا رشتے ٹوٹنے کی جو وجہ ہے اس کو دعا سے یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. دعا یقیناً کریں، دعا مومن کا اسلحہ ہے، لیکن اس کام کے لیے جو رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تھوڑا قید و شرط کو کم کریں. اور کیا کہتے ہیں، جو شرطیں اپنے ذہن میں ہم نے حور پری کا ایک خیال بنا لیا ہے اپنی بہو کے لیے یا اپنی بھابھی کے لیے، اس سے تھوڑا سا نیچے آئیں. جو دین کا معیار ہے اس معیار کے مطابق رشتے کو ڈھونڈیں، انشاءاللہ ملے. شکریہ. ایک طویل سوال ہے کہ السلام علیکم. علیکم السلام. سب سے پہلے تو چینل وین اور آپ سب کو اللہ خوب خیر و برکت عطا فرمائے، الہی آمین. اور اللہ آپ سبھی کے اعمال کو قبول فرمائے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ سے کون سا اپنا مسئلہ کیسے بیان کروں. میں خود بہت مشکلوں سے دوچار ہوں اور کافی پریشان ہوں. 2 سال کے بعد موقع ملا ہے. دراصل میرے گھر میں ہمیشہ لڑائی لگی رہتی ہے، ماں باپ کے درمیان میں، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ، آپس میں بھائی بہنوں کا. اور میں اجتماع کی مریض ہوں. 18 سال پہلے سے ہی مجھے یہ مرض لاحق ہو گیا ہے، اور بیماری کی وجہ سے گھر والے مجھے جھڑکتے ہیں. میرے دانت بھی ٹیڑھے میڑھے ہو گئے ہیں اور میرے گھر والے مذاق میں اڑاتے ہیں. مجھے کبھی بھی کسی وقت بھی اچانک چکر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھر والے غصہ ہو جاتے ہیں مجھ پر. مجھے خود نہیں معلوم کیسے یہ آ جاتا ہے. میرے گھر والوں کی حالت بہت زیادہ بیکار ہے، اور جہاں ہم لوگ رہتے ہیں اس گھر کا ماحول بھی بہت گھٹیا ہے. آپ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے. مجھے شرم آتی ہے. میرے گھر والے مجھے بوجھ سمجھتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کام کرنے کو. 2-3 سالوں سے کام ڈھونڈ رہی ہوں. جو کام ملتا ہے گھر والوں کو پسند نہیں آتا. میری پریشانی یہ ساری ہیں. بہت ساری مشکلات ہیں، اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال سے آپ کوشش میں تھیں، تو اب نہیں معلوم ہمارے جواب بھی آپ تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، اور آپ کو وقت ملے گا یا نہیں ملے گا. ایسے حالات میں اس میں جن چیزوں سے آپ سمجھوتا کر سکتی ہیں، خداوند عالم یہ نہیں کہا ہے کہ ظلم کو برداشت کریں. جو بزرگ لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان سے بات چیت کر کے مسئلے کو حل کریں، اور نہیں حل کر سکتے تو زندگی سے الگ ہو جائیں. جب آپ کے اندر توانائی بھی ہے، الگ ہو جائیں. ورنہ یہ ساری مشکلات کے مثلاً آپ کو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، آپ کا مذاق بھی بنایا جا رہا ہے، سب کچھ، تو آپ اپنے آپ کو کیوں اذیتوں تو برداشت کر رہی ہیں؟ خداوند عالم نے راستے دیے ہیں. اگر آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنے ہی بچوں سے پریشان ہیں، اپنے ہی، تو یہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیسی تربیت ہم نے کی ہے. اور اگر آپ شادی شدہ ہو کے وہاں گئی ہیں اس گھر میں، تو اپنے رشتے کو ختم کر لیجئے. کیوں اپنے آپ کو پریشانی مشکلات میں ڈالیں؟ کیونکہ اتنی ساری مشکلات جو آپ نے بیان کیا ہے، اس کے لیے کوئی ایک مشکل ہوتی، کچھ ہوتا تو آدمی رائے حل بتاتا. کیا یہ ساری مشکلات میں تو صرف یہی چاہ رہا ہے کہ آپ خود کو ایسے لوگوں سے جہاں پر آپ کو گھٹیا ماحول اور گندا ماحول سمجھ میں آ رہا ہے اور آپ کی کوئی عزت نہیں ہے اور آپ پر ظلم ہو رہا ہے، اپنے آپ کو الگ کر لیجئے. یہی ایک آسان راستہ ہے. آپ پر سلام. آپ پر بھی سلام. میرا نام ظہیر عباس ہے. میں اتراکھنڈ سے ہوں. میرا سوال ہے کہ 2 سال پہلے میرا بہت اچھا سا کاروبار تھا، لیکن میں اچانک سے برباد ہو گیا. میں کیا کروں؟ میں اس وقت بہت ایسے موڑ پر ہوں کہ کچھ کر نہیں سکتا. مجھے کوئی دعا بتا دیجئے. سورہ بقرہ کی 137 نمبر جو آیت ہے، اس میں یہ جملہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. نماز شب کے بعد اذان صبح سے پہلے محنت کرنا پڑے گا اگر کچھ حاصل کرنا ہے. جی. اس جملے کو 1000 مرتبہ روبہ قبلہ بیٹھ کے پڑھیں. جی. سورہ بقرہ کی 137 نمبر آیت میں یہ جملہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اس کے بعد ہر 100 بار کے بعد تسبیح لے لیجئے. 100 دانہ پڑھیے 100 بار اس آیت کے ٹکڑے کو، اور اس کے بعد پھر یہ کہیے 100 بار کے بعد اللہم اکفنی حاجتی، خدایا میری حاجت کو کفایت کر دے. اللہم اکفنی حاجتی
اور اس کے بعد اپنی حاجتوں کو، جو بھی آپ کے مشکلات ہیں اس کو بیان کیجئے، 2 جملے 4 جملے 10 جملے، اور اس کے بعد پھر ساتھ میں یہ کہیے کہ انکا علی کل شیء قدیر، جی انکا علی کل شیء قدیر، یہ کہہ کے پھر 100 مرتبہ پڑھیے. تو آپ نماز شب پڑھیے، ایک وقت بنا لیجیے اندازاً، مثلا 10 منٹ لگے گا، 15 منٹ لگے گا، اتنا وقت اذان صبح سے پہلے رکھ کے قبلہ رخ بیٹھ کے اس کو پڑھیے، دعا مانگیے. بہت ہی تجربے کا نسخہ ہے، بہت عظیم علماء نے اس کو بیان کیا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کی مشکلات حل. سبھی کو السلام علیکم. علیکم السلام. ہم یو پی سے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم جب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، اور کوشش بھی کرتے ہیں گناہوں سے دور رہنے کی، پر اتنا ہی انجانے جانے ہمارے گناہ میں ہم آلودہ ہو جاتے ہیں. استغفار اور بسم اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. ایسا کوئی عمل بتائیے جس سے اللہ کی طرف مائل ہوں اور عبادتوں میں لذت آئے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. اس کو آپ پڑھیے کم سے کم دن میں جتنی بار ہو سکے، 7 بار 10 بار ہر نماز کے بعد پڑھیے. ورنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ صبح میں نماز کے بعد 7 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. اس جملے کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو زیادہ سے زیادہ تاکید کیجئے، تکرار کیجئے انشاءاللہ. اور ساتھ میں سورہ ناس کی تلاوت کیجئے، قل اعوذ برب الناس. یقیناً یہ جو مشکلات آ رہی ہیں، جو شیطانی مشکلات ہیں، بہکنے کی مشکلات ہیں، خداوند عالم آپ کی مدد کرے گا اس سورہ کے ذریعے سے اور اس ذکر کے ذریعے سے، اور انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا فرض نماز کے بعد دعا کی جا سکتی ہے؟ اجتماعی دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ ثابت ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد ہی دعا کرنا چاہیے. بہترین موقع ہے، جو بھی نماز پڑھے انسان، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، جو بھی ہو، ہر نماز کے بعد دعا کرنا چاہیے، اور اجتماعی صورت میں بھی دعا کرنا چاہیے. اور یقیناً خداوند عالم نماز کے بعد ہی دعا کو قبول کرتا ہے. بہترین وقت ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام. میں یو پی سے نور زہرا بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ ہم لوگ ہر مہینے چاند دیکھتے ہیں، تو اگر پہلے دن نہیں دیکھ پائے اور غلطی سے تیسرے دن اس چاند کو دیکھ لیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ گناہ ہوتا ہے. کیا چاند دیکھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ پڑھیں تو کیا غلط ہے؟ پھر صرف چاند پر ایک نگاہ پڑ جائے گا تیسری کی، تو کیا کرنا چاہیے؟ افسوس یہ ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے آج تک دشمنوں کی اس سازش سے اپنے آپ کو نکال نہیں پائے کہ یہ جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں انہوں نے 3 اور 13 کو منحوس بنا دیا ہے. ایسا نہیں ہے. 3 شعبان کی مقدس تاریخ کی بنیاد پر دشمنان اہل بیت نے 3 کو منحوس کہہ دیا ہے. 13 رجب کی مقدس تاریخ کی بنیاد پر دشمنوں نے 13 کو منحوس، نہ 3 منحوس ہے نہ 13 منحوس ہے. کوئی حرج نہیں ہے. ہم تو ہر چاند میں جان بوجھ کے جا کے، ظاہر ہے کہ پہلی کا چاند اتنا باریک ہوتا ہے نہیں دیکھ پاتے، ہم خاص کر کے تیسری کا چاند دیکھتے ہیں ہر مہینے. کہ دیکھیں دنیا والے ہمارے اوپر کتنا عذاب نازل کرتے ہیں، دنیا والے کتنے ہمیں پھٹکار دیتے ہیں. کیونکہ مجھے خدا پہ بھروسہ ہے کہ کچھ ایسا نہیں ہے. جب چاند دیکھے انسان کو دعا کرنا چاہیے. جب بھی پہلے مہینے کا چاند دیکھ رہا ہے دعا کرنا چاہیے. ویسے ہر چاند کی دعا ہے، صحیفہ سجادیہ میں دعا ہے، اس کو دعا کو پڑھیں، بہت ثواب ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. سورہ کوثر کی لاسٹ آیت میں آیا ہے کہ اِنَّ أَشْعَانِیَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جس کا ترجمہ شاید یہ ہے کہ یقیناً آپ کے دشمن ہی بے اولاد ہوں گے. تو وہ کون سے دشمن ہیں جو بے اولاد ہیں؟ معتبر تفسیروں میں بیان کیا گیا. علامہ طباطبائی نے المیزان میں مختلف اہل مکتب خلفاء کی تفسیریں اور مکتب اہل بیت کی تفسیروں سے جو تحقیق کر کے لکھا ہے تفسیر المیزان میں، یہی ہے کہ یہ عاصب نے وائل تھا جس نے نبی کریم کو طعنہ دیا تھا کہ آپ کے اولاد نرینہ نہیں ہے، فرزند نہیں ہے. اس کے اوپر خداوند عالم نے یہ کہا کہ نشانے کا ولد دشمن. اور معتبر روایتوں میں ہے کہ یہ عاصب نے وائل خود مشترک
شوہروں سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے ایک عورت سے، ان میں سے تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فردوس پاتما فرام چندی گڑھ۔ میرا سوال ہے کہ جو ہم شب جمعہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا صدقہ نکالتے ہیں تو کیا وہ ہم چینل ون کو بھیج سکتے ہیں؟ بالکل بھیج سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بس آپ بتا دیجیے گا یہ صدقہ ہے فلاں امام کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم گلشاں بات کر رہے ہیں لکھنؤ سے۔ میرا سوال یہ کہ آج ٹائم میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس اے نے ایران پر انٹرنیشنل بین لگا دیا ہے اور اس کو لے کر ایران کی کچھ پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ اب تو انڈیا کو اس میں کوئی رول ہوتا ہے؟ اگر انڈیا یو ایس اے کی بات مان کر ایران سے بائیکاٹ کرتا ہے سینکشن کے سلسلے میں، تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم اپنے ملک کے بھی وفادار ہیں، لیکن حکومت ایران میں جو اسلامی حکومت ہے اس کے سلسلے میں ہم پریشان ہیں۔ بہرحال یہ ملکی سیاست ہے اور اچھا ہے اگر اجتماعی طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے یا جس میڈیا کے ذریعے ہم اپنے ملک کی حکومت کو یہ اپنے وفاداری کے ساتھ اس بات کی طرف بتا سکیں کہ آج دشمن کون ہے انسانیت کا، ہم اپنے حکومت سے یہی تقاضا کریں گے کہ انسانیت کا ساتھ دیں، وہ انسانیت دشمن کا ساتھ نہ دیں۔ اگر ایران پر پابندی امریکہ کی طرف سے لگائی جا رہی ہے تو اس میں ہمارے ملک سے ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے تو وہ حق کا ساتھ دیں۔ حق کدھر ہے؟ جہاں انسانیت کی حفاظت کی گفتگو جاری ہے اس کا ساتھ دیں، حق کا ساتھ دیں۔ ہم اپنے ملک سے یہی چاہیں گے، اور جو بھی اگر انسان اس سلسلے میں کوشش کر سکتا ہے جس حد تک وہ کوشش کرے، اور ہم یعنی حب الوطن ہمارا ظاہر ایمان کا جز ہے تو ہمیں اپنے ملک سے بھی محبت ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے، اور جہاں پر ہماری انسانیت کی گفتگو ہوگی وہاں پر بھی ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ لہٰذا ہم انسانی دشمن طاقتیں جو بھی دنیا میں، حکومتیں جو بھی دنیا میں، ہم اس کے مخالف ہیں، اور یہی ہمارا دینی وظیفہ اور ذمہ داری بھی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں محمد سلیم رضوی ریاض سعودی عربیہ سے۔ ایک سوال ہے کہ کیا خمس کا پیسہ اپنے سگے بھائی بہنوں کے بچوں کی تعلیم کے لیے دے سکتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کو اچھا ایڈمیشن اچھے اسکول میں مل جائے؟ اگر آپ کو بھائی بہنوں کے بچوں کا خرچہ چلانا واجب ہے تو نہیں دے سکتے، اگر واجب نہیں ہے اور وہ سعادات ہیں اور حقدار ہیں تو سہم سعادات دے سکتے ہیں۔ سہم امام کے لیے بہرحال آپ کو اجازت لینی پڑے گی مرجع تقلید سے۔ السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ خدا آپ لوگوں کو ہمیشہ حفاظت و صحیح و سلامت رکھے، الہی آمین۔ میں بہار سے مظفر نگر ڈسٹرکٹ سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں شیعہ کی آبادی ہر جگہ بٹی ہوئی ہے اور ہمارے محل میں شیعہ کی آبادی کم ہے، جس کے ہمارے یہاں کوئی اپنی مسجد نہیں ہے۔ اپنے گھر سے دور کچھ برادران اہل سنت کی مسجد ہے، اور ہمارے یہاں اذان کی آواز ہماری مسجد سے نہیں کیونکہ ہے نہیں آتی نہیں ہے۔ برادران اہل سنت کی اذان کی آواز آتی ہے، لیکن ہمارے اور ان کے نماز کی ٹائمنگ میں فرق ہے، تو ہمیں کس وقت نماز پڑھنا چاہیے؟ اپنے نماز پہ پڑھنا چاہیے، اپنے ٹائمنگ پہ پڑھنا چاہیے۔ آج کل تو بہرحال انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ نیٹ سے سرچ کر لیجئے اپنے شہر میں جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں اور وہاں کا وقت نکال لیجئے اور اپنے وقت سے ہمیں پڑھنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب وقت ہو جائے گا، قرآن مجید نے جو بیان کیا اور اہل بیت اطہار نے جو وقت بیان کیا اسی مطابق ہماری شیعہ تقویم اور شیعہ وقت جنتریوں میں اور شیعہ کیلنڈرز میں وقت دیا تھا، اس کے مطابق نماز پڑھنا ہے۔ السلام علیکم السلام۔ میں گجرات سے بات کر رہی ہوں۔ میرے گھر میں ایک بچہ 7 سال کا ہے، وہ بہت بات سنتا نہیں ہے، آپ کوئی دعا بتا دیجئے۔ 7 سال کے بچے کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کو کھیلنے دیجئے، اس کو دوڑنے دیجئے، بس ہم نے کہا کہ اس کو ضدی نہ بنائیے۔ جب آپ اس کو ضدی بنائیں گے تو پھر جو ہے وہ آپ کی باتوں کو نہیں مانے گا، ورنہ 7 سال کا بچہ ایسا نہیں ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، یہ سوچنا کہ وہ ہماری باتوں کو نہیں سنتا، یہ تو اچھا ہے۔ اس بچے کے لیے آزاد رہنے دیجئے اس کو، تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے۔ بس کوشش یہ کریں کہ ضدی نہ بنائیں، جیسے ہی ذرا سا بڑا ہوگا وہ خود بخود ساری باتوں کو مانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور قابل احترام جاوید بھائی اور مولانا صاحب، نسرین زیدی بھوپال سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز شب کی 8 رکعت نماز دن میں قضا کی نیت سے پڑھیں اور شفا اور وطر
ہی پڑھیں تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم ابھی ماہ مبارک تو گزر چکا، ان میں دوسرے بھی وظیفے دعائیں حمزہ صومالی وغیرہ پڑھتی تو اس میں ٹائم نہیں ملتا تھا۔ بہرحال نماز شب کی اپنی فضیلت ہے، پورے سال اس کی فضیلت ہے، سب کچھ موجود ہے، اور لہٰذا آپ نماز شب کے دوسری دعاؤں کو آپ پہلے اور بعد میں کر لیجئے، اور لیکن نماز شب کے وقت میں کہ اول وقت اس کا وہی ہے اذان صبح سے پہلے پڑھنا، اس میں پڑھیے تاکہ جو اس کا فائدہ ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ اگر انسان نماز شب کو انجام دے رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو پھر خداوند عالم کے سامنے اگر کسی کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میرے پاس رزق نہیں ہے، تو وہ انسان جھوٹا ہے۔ جو شخص نماز شب پڑھتا ہے اور کہتا ہے میں فقیر ہوں، وہ شخص جھوٹا ہے، وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا۔ نماز شب پڑھنے والا کبھی بھوکا اور کبھی فقیر نہیں رہ سکتا۔ میرا بیوی کا بچہ نہیں ہو رہا ہے، میرا شادی کو 2 سال ہو گیا ہے، میرا ماں باپ برا بولتا ہے، بہو کا بچہ نہیں ہوگا، کچھ دعا بتا دیجئے، میں آسام سے ہوں۔ کوئی بات نہیں ہے، ابھی 2 ہی سال کا وقت گزرا ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنے ماں باپ کو سمجھائیے، ان کو بتائیے، اور قرآن مجید پڑھیے۔ جتنا زیادہ قرآن مجید پڑھیں گے انشاءاللہ خدا اولاد کی نعمت سے، خاص کر کے سورہ ابراہیم کی، جس میں خداوند عالم نے یہ بیان کیا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ خداوند عالم اولاد کی نعمت سے نوازے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آئی ایم تبسم فرام دہلی۔ میرا سوال ہے کہ میں ایک لڑکے سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ بالکل اکیلا ہے، نہ اس کے والد نہ والدہ ہیں، کیا میں اسے شادی کر سکتی ہوں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے والدین کو راضی کیجئے، آپ کے والد صاحب کا راضی ہونا ضروری ہے، اور شرائط کو بتائیے، جو کچھ ہے بزرگ بہرحال بہتر سمجھتے ہیں، انشاءاللہ اپنے والدین کو راضی کر کے شادی کیجئے۔ محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، بس اپنے آپ کو گناہ سے بچائیے، اور محبت میں جو رشتہ قائم ہو رہا ہے اپنے والدین کی سرپرستی میں اس کو آگے بڑھا کے شادی کیجئے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اگر بینک ملازم مسجد کو چندہ دے تو کیا مسجد کے لیے صحیح ہے؟ یہ منظور احمد کشمیر سے سوال کر رہے ہیں۔ سود کے پیسے جہاں پر جس ڈپارٹمنٹ میں بینک میں ہیں، اگر سود کے معاملے میں لین دان میں انسان نوکری کر رہا ہے اور کامیابی کر رہا ہے تو اس میں قابل قبول نہیں ہے۔ باقی بینک میں سروس کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور پیسہ دینے میں مسجد میں کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی میں ممبئی سے ہوں، اور میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے گھر کے بڑوں کا کہنا ہے کہ اگر لڑکا طلاق شدہ ہو یا اس کی وائف کا انتقال ہو گیا ہو تو وہ کنواری لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر لڑکی یہی بات ہو تو وہ اگر طلاق شدہ ہو یا بیوہ ہو تو وہ کنوارے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی۔ کہاں تک بالکل غلط ہے، کہیں تک صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ مولا کائنات کی سیرت میں آپ دیکھ لیجئے، ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، آپ بالکل دیکھ لیجئے۔ خود ہمارے سامنے، یعنی ہمارے سامنے، نظروں کے سامنے موجود لوگ ہیں یہاں پر جنہوں نے بالکل آپ کی اس فرمائش اور آپ کے خاندان والے جتنے کہہ رہے ہیں اس کے غلط کیا ہے۔ بیٹا کنوارا تھا، لڑکا کنوارا تھا، اس نے شادی شدہ یعنی طلاق شدہ لڑکی سے شادی کیا ہے، بیوہ سے شادی کی، بیوہ سے شادی کیا ہے۔ کوئی اسلام میں ایسے کوئی قانون نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، یہ غلط خیال ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ایم پی سے افروز۔ میری سسٹر جو کہ شادی شدہ ہیں پر ان کے ہسبینڈ نے ہم سسٹر سے سارے رشتے ختم کر دیے ہیں، 2 سال سے کوئی مطلب نہیں ہے، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں، آپ اپنی سسٹر سے رشتے کو قائم رکھیے۔ صلہ رحم جو واجب قرار دیا گیا ہے وہ بہن سے ہے، بہنوئی سے نہیں ہے۔ بہنوئی نے ختم کر لیا، کوئی بات نہیں، آپ اپنی بہن سے رشتے کو قائم رکھیے اور کوشش کیجئے کہ بہنوئی سے بھی رشتہ قائم ہو جائے۔ السلام علیکم جاوید انکل، مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ جی میرا نام سلیم شیخ ہے، میں کچھ سے ہوں۔ میں پہلا جیسے دنیا میں عید منایا جاتا ہے اور روزہ رکھا جاتا ہے، کیا ویسے ہی جنت میں بھی عید منائی جائے گی اور روزہ رکھا جائے گا؟ روزہ تو نہیں رکھا جائے گا، لیکن عید تو بہت منائی جائے گی، روز عید ہوگی۔ جی۔ دوسرا سوال ہے کہ اسلام میں کون سا جانور کا گوشت کھانا سنت ہے؟ ہر وہ گوشت جو حلال ہے اس کو کھانا سنت ہے۔ 40 دن تک لگاتار گوشت نہیں کھانا چاہیے، اور 40 دن تک لگاتار چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. کیا اسلام میں فرینچ بیئرڈ رکھنا جائز ہے؟ نہیں، آج مراجع کرام اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. جو پرانے مرجع تھے آغا خوئی نے اجازت دیا تھا، لیکن اس وقت مرجع تقلید حضرت آیت اللہ عنہ آغا سیستانی کی اجازت نہیں ہے. آپ گال کے اوپر تو صاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ حصہ جو ہے آپ کا، اس کو پوری داڑھی آپ کو رکھنی ہوگی. نہیں آ رہی ہے انسان کی وہ الگ بات ہے، لیکن اس پہ استورہ چلا کے موڑا نہیں جا سکتا. ہمارا کویشچن یہ تھا کہ دعائے افتتاح کون سے امام سے آئی ہے؟ سید ابن طاؤس نے اقبال الاعمال میں مکمل طریقے سے اس کی سلسلہ سند کو ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ آپ کے نائب امام کے نائب سے ذکر ہے. خود امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جانب سے یہ تعلیم کی ہوئی دعا ہے، اور انہی کی جانب سے یہ دعا ہے. اور جیسا کہ اس کے مضامین سے واضح ہے کہ انسان دعا بھی کرتا ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے، اور خود زمانے کے امام سے وابستہ ہے، لہذا تاکید ہے اس کی دعا افتتاح کی. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب اور جاوید بھائی، ون چینل کو سلامت رکھے اللہ اور ترقی عطا فرمائے. الہی آمین. میرا نام خضران بانو، وشاکھاپٹنم اے پی سے. رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے کس کے نام سے فاتحہ دینا چاہیے؟ اپنے مرحومین کو بخش سکتے ہیں کیا؟ ہمیشہ بخش سکتے ہیں. صرف ماہ مبارک رمضان کی بات نہیں ہے. جب بھی قرآن پڑھیے ماہ مبارک رمضان کی طرح ہی سال بھر قرآن پڑھ کے اپنے مرحومین کو بخشے. لیکن فرق بس اتنا ہے، ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت پڑھنے سے ایک ہی آیت کا ثواب نہیں، بلکہ پورے قرآن کا ثواب ہے. اور عام دنوں میں ایک آیت سے ایک آیت کا ثواب ہے. لہٰذا قرآن ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کو بخشیں، باقی مہینوں میں بھی بخشیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. نہیں، سلام. میں بہلول دانا، ممبئی ویسٹ سے. ماشاء اللہ. میں سوال کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ میرے دوست کو پتھری، جس سے اس کو بہت درد ہوتا ہے، مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے، عمل بتائیے کہ جس سے اس کو شفا عطا ہو. پہلی بات تو یہ کہ آپ جا کے ڈاکٹر کو دکھائیے، علاج کیجیے. اور دوسری بات یہ کہ دعا مانگا آپ نے تو آیت الکرسی کو خاص اسی نیت سے پڑھیں. کم سے کم واجبی طور پر 5 نماز کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صبح کی نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ پتھری ختم ہوگی. انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں نام یہاں نہیں لے رہا ہوں، نام لکھا ہے ان کا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری جٹھانی نے میرے شوہر پہ کچھ کرا دیا ہے، وہ انہی کا کہنا مانتے ہیں اور میرا نہیں مانتے. کچھ کرا نہیں دیا ہے. ہم اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو نہیں دیکھتے اور دیکھتے ہیں کچھ کرا دیا ہے. ہم خود ایسی خدمت کیوں نہیں پیش کرتے اپنے شوہر کے سامنے کہ ہمارے شوہر کا دماغ اور دھیان اور توجہ دوسری طرف نہ جائے. کیسے بھابھی کی طرف جو ہے وہ دیور کی توجہ جا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنی طریقے سے، پورے طریقے سے ان کو اپنی طرف نہیں لے پا رہے ہیں، اپنی طرف نہیں کھینچ پا رہے ہیں. اس لیے ایسا ہے. کوئی کچھ کراتا وراتا نہیں ہے. جب ذہن میں شک و شبہات آتے ہیں تو پھر یہ انسان ان چیزوں کو طرف بارے میں سوچتا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. وہ بڑی ہیں، کسی وجہ سے کچھ ایک احترام ان کے ذہن میں ہوگا، لہٰذا مجھے نہیں معلوم کہ واقعیت کیا ہے، میدان وہاں پر کیا ہے. اگر دونوں طرف کی بات دیکھے تو آدمی سمجھ میں پھیل رہا ہے. لیکن ظاہری طور پر اگر بڑے کا کوئی بات کوئی مان رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ کرا دیا ہے. 2 وجہ ہیں. یا تو خود ہمارے اندر کمی ہے کہ ہماری باتیں ایسی نہیں ہوتی کہ ہمارے شوہر مانیں، ہمارے گھر والے مانیں، اس لیے نہیں مانتے ہیں. یا پھر یہ کہ واقعاً بڑی بہن، بڑی بھابھی یا جو بھی ہے اس کی باتیں اتنی قابل قدر ہوتی ہیں کہ مانتا ہے. اس میں کوئی بہکانے اور کرا دینے کی کوئی گفتگو نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. میری امی کا نام فائزہ جبین ہے، 24 سال سے پیرالائزڈ ہیں. ان کو بیڈ سور بھی ہو گئے ہیں، کمر اور زخم، کمر میں اور پیروں میں. شوگر کی وجہ سے بیڈ پر ہیں اور اٹھ نہیں پاتی ہیں. بہت علاج ہوا، پلیز کوئی دعا بتا دیجیے. سب سے پہلے تو آپ نمازوں کے بعد ضرور دعا کیجئے صحت کے لیے ان کی. اور دوسرے، جب بھی پانی پلائیے ان کو تو سورہ الحمد پڑھ کے پانی پلائیے، انشاءاللہ تکلیف دور ہوگی. انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. کیا خمس کی رقم بغیر بتائے کسی اپنے خاص رشتہ دار کو دے سکتے ہیں؟ سہم سعادات اگر سید ہیں رشتہ دار اور حقدار ہیں تو سہم سعادات دے سکتے ہیں، سہم امام نہیں. اور بغیر بتائے دے سکتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں. My question is, if a Muslim girl physically interacts like being close, shaking hands, holding hands, etc. with non-mahram
person, is it permissible in Islam? کیا غیر نامحرم لڑکا ایک دوسرے سے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ نہیں، اسلام میں ایسی کوئی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کو بہت مجبوری ہے تو گلوز پہن کے ہاتھ ملا لیجیے بس. اس میں کوئی لذت نہیں ہونی چاہیے. نامحرم سے ہاتھ ملانا ہرگز جائز نہیں ہے، نہ لڑکے کا لڑکی سے اور نہ ہی لڑکی کا لڑکے سے، ہرگز جائز نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I have a question. تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی حفظہ اللہ تعالی، اگر کسی کی شادی فکس ہو گئی ہے اور لڑکا اور لڑکی آپس میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جائز طریقہ کیا ہے؟ جائز طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے جب شادی طے ہوئی تو جلدی سے جلدی شادی کر دیا جائے. یہ ایک جائز طریقہ ہے. دوسرا جائز طریقہ یہ ہے کہ صیغہ محرمیت متع کا صیغہ پڑھ لیا جائے پہلے، اور پھر وہ اگر 2 4 6 مہینہ انتظار کرنا ہے تو آپس میں اگر ملنا ہے تو اس صیغہ متع کے ذریعے محرم ہو جائیں، پھر کیا کہتے ہیں انتظار کریں شادی کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن ہے، اگر بارش ہوتے وقت باہر میں انسان وضو کرے تو کیا اس کا وضو صحیح ہے؟ اگر بارش ہلکی ہو رہی ہے کہ جو پانی وضو کا ہے اس کے اوپر بارش کا پانی اثر انداز نہیں ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر بارش اتنی تیز ہو رہی ہے کہ وضو کے پانی کا پتہ ہی نہیں، پہلے ہی سے وہ بھیگا جا رہا ہے تو صحیح نہیں ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. میری امی اور ابو کسی وجہ سے طلاق ہو گیا ہے. اس ٹائم میں نابالغ تھا. ہم 3 بھائی ہیں، میں سب سے بڑا ہوں. میری غلطی اتنی تھی کہ میں اپنی ماں کے پاس چلا گیا. میرے والد نے دوسری شادی کر لی اور ان سے 2 بیٹی ہیں اور ہم تینوں کو عاق اور بے دخل کر دیا. اب وہ کافی بیمار ہیں. اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں کندھا دے سکتا ہوں یا نہیں؟ انہوں نے آپ کو بے دخل اور کیا ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ جائیے. ابھی وہ زندہ ہیں، ابھی ان کی جا کے خدمت کیجیے. اگر وہ آپ کو بھگا بھی رہے ہیں، دور بھی کر رہے ہیں، دھتکار بھی رہے ہیں تو بھی کچھ نہیں. آپ خدا کو خوش کرنے کے لیے ان کے پاس جائیے. اور یقیناً صرف کندھا نہیں، پہلے ہی زندگی میں ہی ان کی طبیعت خراب ہے، تبھی جا کے خدمت کیجیے. باپ کی خدمت ہر حال میں کرنا چاہیے. کافر بھی ہو باپ تو بھی خدمت کرنا چاہیے. لہذا انہیں آپ نہ چھوڑیے. آپ کی نجات اسی میں ہے کہ آپ انہیں نہ چھوڑیے. دیکھیے کتنی برکتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میرا بیٹا 18 سال کا ہے مگر وہ بہت لیزی ہے. کالج بھی بڑی مشکل سے جاتا ہے. جو بھی ٹائم ملتا ہے صرف گیم کھیلتا ہے. ہماری نصیحت بھی اس کو نہیں سمجھ میں آتی. نماز و قرآن میں بھی دلچسپی نہیں رکھتا. مہربانی کر کے کوئی عمل بتا دیجیے. اس کے لیے عمل یہی ہے کہ آپ والدین نماز واجب کے بعد ضرور دعا کریں. ان سے خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کریں اور اس خدا سے چاہیں کہ اس طریقے سے اس کے ذہن کو موڑے. اور دوسری چیز یہ کہ جو چیزیں اس کو شرعی حد میں رہتے ہوئے پسند ہیں اس پسند کو اس کی پورا کریں. تیسرا عمل یہ کہ یا وارثو 707 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. تھوڑا سا وقت دیں اور 2 4 5 منٹ میں پڑھ لیں گے. یا وارثو 707 اس کو پڑھ کے دعا کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا ہم جو قرآن میں سورہ پڑھتے ہیں یا کوئی آیت پڑھتے ہیں تو کچھ ایسے مقام ہوتے ہیں جہاں لام الف آتا ہے تو کیا وہاں رکنا ضروری ہے یا نہیں؟ بہت سے ایسے مقام ہیں جہاں لام الف کے بعد جو پہلا ورڈ ہوتا ہے اس پہ تشدید ہوتی ہے تو کیا ہمیں اس پہ ملا کر پڑھنا چاہیے؟ تجوید کا اصول ہے. بہرحال جہاں پر بھی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق جو قرآن چھپے ہیں، بمبئی میں بھی چھپا ہے، اس میں یہ اس طریقے سے یہ لام الف وغیرہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. لیکن بہرحال جہاں پہ لکھا ہے لا، اگر وہاں پر آپ رک بھی جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مہر فاطمہ بول رہی ہوں دہلی سے. ہمارے گھر میں مسلسل کئی سالوں سے پریشانیاں چل رہی ہیں، ختم نہیں ہو رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں. کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے اور بیماری بھی رہتی ہے. اس سلسلے میں پھر آپ سے کہوں کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں اور اس سے پہلے بھی مفصل عمل بتائے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود میں آغاز پھر درخواست کروں گا. ہر نماز کے بعد، ہر واجب نماز کے بعد، یعنی 5
سب سے پہلے بغیر کسی سے بات کیے اپنی جگہ سے ہلے ہوئے تسبیح، شہزادی کی تسبیح کو پڑھیں، شہزادی کی تسبیح پڑھیں، اور 5 مرتبہ سورہ انشراح کو پڑھیں، الم نشرح لک صدرک۔ یقین جانیے آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اور جاوید بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کفن امی کو گفٹ میں ملا تھا، کیا اس کا کفن کا کچھ ہدیہ نکالنا ہے؟ گھر میں کفن رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھنا بھی ہوتا ہے، اس کا خمس ہدیہ نکلے گا؟ نکال، اگر خمس اگر ہے تو خمس نکالنا ہوگا، گفٹ ملا ہوا رکھا ہے تو خمس نکالیں، اگر نہیں نکلا ہے تو ہدیہ، اور کیا ہدیہ کوئی ایسا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہدیہ آپ کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم جاوید انکل، مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میں مظفر پور بہار سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت تو بہت مزہ آتا ہے، پر لیکن بعد میں ہم پچھتاتے ہیں۔ ٹھیک ایسے میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، میں صرف ایک ہی گناہ زیادہ تر بار بار کرتا ہوں۔ جب میں وہ گناہ کرتا ہوں میں نے اس میں اتنا اٹریکٹ ہو جاتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے اوپر سے میرا کنٹرول ہی ختم ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر میں کوئی اور دوسرا انسان ہے جو یہ سب مجھ سے کروا رہا ہے، اور بعد میں پھر مجھے افسوس بھی ہوتا ہے اور میں پشیمانی کا اظہار بھی کرتا ہوں، میں نے یہ گناہ کیا۔ میں اس وقت یا کچھ دنوں تک ٹھیک رہتا ہوں، پھر اسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر انسان گناہ کی لذت اور گناہ سے ملنے والا عذاب اس کے بارے میں غور و فکر کرے تو ہرگز گناہ کی وقتی لذت کی طرف نہیں جائے گا۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو پناہ مانگنا چاہیے اس گناہ سے کہ جس کا مزہ وقتی ہے اور اس کا عذاب ہمیشہ دائمی اللہ ہے۔ اکبر۔ لہذا ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر انسان گناہ کی طرف جا رہا ہے تو اسی لمحے اس نے خدا کو نہیں مانا، خدا کی توحید سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ سوچئے جو انسان مسلسل گناہ کرتا ہے وہ کہاں سے خدا سے قریب ہے؟ خدا کی توحید سے، خدا کے ایک ہونے سے اس نے اپنے آپ کو دور کر لیا، اور پھر گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور پریشانیوں میں اپنے آپ کو ڈالتا جا رہا ہے، بڑھتی جا رہی پریشانیاں۔ لہٰذا توبہ کرنا چاہیے، حقیقت میں خدا کی بارگاہ میں یہ پناہ مانگنا چاہیے۔ اگر گناہ ہو بھی گیا ہے تو ایسا توبہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ صلاۃ اللیل میں نماز وطر پڑھتے وقت 40 مومنین کے جو نام لینا ہے، اس میں ولدیت بھی کہنا ضروری ہے کیا؟ نہیں، ولدیت کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں اعجاز حیدر، ضلع حمیرپور، اتر پردیش سے ہوں۔ آغا میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ نماز میں ٹوپی کیوں نہیں لگاتے؟ کیا نماز ٹوپی لگا کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ جس نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور طریقہ سکھایا اس نے ہمیں یہ نہیں بتایا ہے کہ ٹوپی لگا کے۔ ہمارے یہاں جو مستحب قرار دیا گیا ہے وہ امامہ مستحب ہے، ابا مستحب ہے، ٹوپی کی کوئی شاید نہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے اگر کوئی رشتہ دار تقلید کے خلاف ہے اور ہمارے مرجع کو گالی دیتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے تو کیا حکم ہے اس شخص کے لیے، اس کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ بہرحال اس کے ساتھ امر بالمعروف کرنا چاہیے، اور جو امر بالمعروف کی شرطیں ہیں اسی شرطوں کے ساتھ اس کے ساتھ بھی رویہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شرک عظیم ہے۔ کیونکہ علماء کو خلاف بولنا الراد علیہم کالراد علینا، نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو ان کے اوپر رد کرتا ہے جو انہیں، وہ ہمیں رد کرتا ہے۔ وبحد شرک باللہ۔ جی۔ السلام مولانا صاحب اور جاوید بھائی، علیکم السلام۔ I'm from بنگلورو۔ کیا قضا نماز جو بہت تعداد میں ہو بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں؟ جتنی بھی ادا کرنا ہے پورے شرائط کے ساتھ ادا کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے روز روز بانٹ کے ادا کیجئے، لیکن پورے شرائط کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر انسان اگر اپنی نماز روزانہ کی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو ہی قضا بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ السلام علیکم جاوید انکل، مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ I can't disclose my name۔ میں اپنی لائف سے پریشان ہو گیا ہوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ سوسائڈ کر لوں، پر پھر حرام سوچ کے نہیں کر پاتا۔ ہمارے گھر میں روزی ختم ہو گئی ہے اور میرے والد بھی جو ہے وہ ان امپلائڈ ہیں، میں ابھی اسٹڈی کر رہا ہوں، اور موم ڈیڈ میں کافی کانفلکٹس ہیں، یہاں لڑائی ہوتی ہے، اور میں جب کھاتا ہوں تو بولتے ہیں کہ تمہیں کیا ہے، تم آرام سے پڑھو،
اور تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ پریشانی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال مشکلات کے حل کے لیے ابھی آپ نے بار بار عرض کیا کہ وہ اعمال ہیں اس کو انجام دیں، انشاءاللہ خداوند عالم حل کرے گا۔ اور آپ کی بھی جو یہ مشکلات ہیں کہ آپس کے اختلافات ہیں یا رزق و روزی کی جو مشکلات ہیں، یہ وہی ہیں کہ جو ہم نے بیان کیا سورہ بقرہ کی 37 نمبر آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کو پڑھیں نماز شب کے بعد، نماز صبح سے پہلے، اس کے شرائط کے ساتھ پڑھیں جیسا کہ پروگرام میں بیان کیا گیا، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی مشکلات حل ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جاوید انکل مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ I am Ataliq Abidi, a college student from Jhansi. My question is, it is just fair to do photography in a wedding parties if it is the profession of a person and the only way to earn money? Is it haram or halal? اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مرد ہیں تو صرف مردوں کی فوٹو کھینچتے ہیں یا خواتین میں بھی جا کے کھینچتے ہیں؟ نامحرموں کے درمیان جا کے اگر آپ اس فوٹوگرافی کا مشغلہ اور پیشہ انجام دے رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، ورنہ مردوں کے درمیان جا کے فوٹو کھینچنے میں کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ ہم ماہ رمضان کے 2 ایپیسوڈ نہیں دیکھ پائے، ہم نے سوال بھی بھیجے تھے، ہو سکتا ہے ہمارا جواب آ گیا ہو، گزارش ہے کہ آپ وہ پروگرام ریپیٹ کر دیجئے، رمضان کے بعد مہربانی ہوگی۔ آپ سب کو الوداع، جمعہ مبارک، آپ کو عید مبارک، اور یہ یوٹیوب پہ موجود ہیں سارے پروگرامز، آپ اس میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو صدقہ ہم لوگ روز نکالتے ہیں کیا اسے اسی دن دے دینا ضروری ہے یا پھر ہم اس کو جمع کر کے دے سکتے ہیں؟ جمع کر کے بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں کہ یہاں تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے، جس سے صرف آپ نہیں ہم سب مستفیض ہوئے۔ امید ہے کہ ہم سب اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔